السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی روایت ایسی رہی نہیں ہے ماضی میں۔ 85 میں پیپلز پارٹی نے انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے انتخابات میں حصہ نہ لینے کے جو نقصانات ہیں اس کا جائزہ لیا تو طے یہ ہوا تھا یا اس نتیجے پر پہنچی تھی پیپلز پارٹی کہ انتخابی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا پھر فائدہ دوسری قوتوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن اس بار پیپلز پارٹی نے، حالانکہ کچھ دن پہلے تک پیپلز پارٹی نے فیصلہ یہی تھا کہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور امیدواروں سے درخواستیں بھی، جو خواہش مند امیدوار ہیں ان سے درخواستیں بھی پیپلز پارٹی نے منگوا لی تھی، لیکن اب کیونکہ پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تو پی ڈی ایم نے مشورہ دیا، پیپلز پارٹی کو تجویز کیا کہ آپ بھی حصہ نہ لیں۔ پیپلز پارٹی ایک ہفتے سے مسلسل ڈسکشن کر رہی تھی، جائزہ لے رہی تھی، مشاورت چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی کہ حصہ نہ لینے کے فائدے کیا، نقصانات کیا ہیں، اور حصہ لینے کے فائدہ کیا ہے، نقصانات کیا ہیں۔ تو اس کا فائدے اور نقصانات دونوں کا جائزہ لیا، کمپیریزن کیا، اور فیوچر پلان جو ہے حکومت کا اور حکومتی جماعتوں کا یا اتحاد کا، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا، اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد آج پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ میری پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے بات بھی ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ حالانکہ سینٹ کے انتخابات بھی ہوئے تھے تو اس میں پی ڈی ایم نے جب اعلان کیا کہ حصہ نہیں لیں گے یا نہیں لینا چاہیے تو پیپلز پارٹی نے اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھی، پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو پھر حصہ لینے پر مجبور کیا یا قائل کیا، تو پی ڈی ایم نے پھر فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ اسی طرح میاں نواز شریف نے محترمہ شہید جب ہوئی تھی بے نظیر بھٹو 2007 میں اینڈ میں، تو 2008 میں ہونے والے انتخابات کے بائیکاٹ کا میاں نواز شریف نے اعلان کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو بھی منع کیا تھا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، آپ حصہ لیں۔ ہم جو متاثرہ پارٹی ہیں، محترمہ شہید ہماری پارٹی کی چیئرمین تھیں اور وہ شہید ہوئی ہیں، تو ہم جب خود حصہ لے رہے ہیں، جو متاثرہ پارٹی ہے، تو آپ کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ تو میاں نواز شریف نے بھی اس وقت حصہ لیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی ہر دور میں انتخابی میدان خالی نہ چھوڑنے کی قائل رہی ہے۔ اس بار مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی فیصلہ کرے گی۔ یہ جب پی ٹی آئی کے 35 ایم این ایز کے استعفے منظور ہوئے تھے، 33 کے غالباً، تو شروع میں ابھی جو تیسری مرتبہ اسپیکر نے منظور کیے، تو پہلے جب منظور کیے تو اسی دن ہی مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا فوراً کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، بلدیاتی اور ضمنی الیکشن میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور میں نے پھر معلوم کیا کہ بھائی حکمت عملی کیا ہے، مشاورت کیا ہوئی ہے اور کس کس سے رابطہ کیا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی اس اعلان میں، اور مولانا فضل الرحمان نے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کی تھی، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی، اختر مینگل کے ساتھ بھی، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا نہیں موجود بھی، ان کے ساتھ بھی۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، ضمنی انتخاب میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مولانا نے تو فوراً اعلان کر دیا تھا، یعنی یہ پی ڈی ایم کی پلاننگ تھی، پیپلز پارٹی نے اعلان نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے آج بھی اعلان تو نہیں کیا باضابطہ، ہو سکتا اعلان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ میری نیر بخاری سے بات ہوئی تو انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی کے،
تو انہوں نے کہا کہ یہ اعلان چیئرمین صاحب کریں گے، یعنی اور مشاورت چل رہی ہے، فارن آفس میں بیٹھے ہیں اور پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور وہ خود اعلان کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا انڈائریکٹلی تصدیق کہ خود اعلان کریں گے، تو اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے جو کنڈی صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی، ان کے ساتھ رابطہ کیا، تو کنڈی صاحب نے، فیصل کریم کنڈی نے تصدیق کی کہ خبر درست ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد تو ظاہر ہے خبر کنفرم ہو گئی۔ تو پلاننگ کیا ہے، میں نے اس پہ پھر معلوم کیا پی ڈی ایم کی کہ جو میرے ذرائع ہیں یا پیپلز پارٹی کے، ان سے میں نے معلوم کیا کہ پیپلز پارٹی کو کیسے راضی کیا۔ یہ تو بہت کم امکانات تھے اس بات کے، اور اس کے امکانات زیادہ تھے کہ شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو فیصلہ ریورس کرائے، جس طرح سینٹ کے انتخابات کے وقت پی ڈی ایم کو فیصلہ ریورس کرایا تھا، پیپلز پارٹی نے قائل کیا تھا، یا میاں نواز شریف کو پیپلز پارٹی نے قائل کیا تھا۔ اس طرح مجھے یہ توقع تھی شاید پی ڈی ایم کو فیصلہ ریورس کرنا پڑے، لیکن اس بار پی ڈی ایم کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ ریورس کیا پی ڈی ایم کی وجہ سے۔ اور حکمت عملی کیا ہے، میں نے یہ سوالات اٹھائے، کیا نقصان نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ پی ٹی آئی کے ممبران منتخب ہو کر آ جائیں گے، اور پھر کوئی عمران خان کی تبدیلی، اور پھر ظاہر ہے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ان کا ہو اور راجہ ریاض کو ہٹوا دیں۔ تو مجھے پلاننگ یہ ہے کہ بھائی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو ہی ہٹوا سکتے ہیں نا، وہ تو پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کا کوئی جو فیصلہ آیا ہے، ابھی اس پہ مزید فیصلہ حتمی تو آنا ہے، لیکن فی الحال لاہور ہائی کورٹ نے جو 43 ایم این ایز پی ٹی آئی کے تھے، ان کے استعفوں سے متعلق جو ریمارکس دیے ہیں یا فیصلہ دیا ہے، اس میں اگر وہ بچ جاتے ہیں 43، پھر بھی راجہ ریاض کی جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے، نوکری ہے، وہ چلی جاتی ہے، وہ اپوزیشن لیڈر پھر بھی نہیں رہتے، کیونکہ راجہ ریاض کے پاس ہے 27 ممبران، ٹوٹل 25 ہیں یا 27 ہیں۔ لیکن یہ اگر 43 لاہور ہائی کورٹ نے جن سے متعلق فیصلہ دیا، وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر تو آٹومیٹک چلا جائے گا پی ٹی آئی کے پاس ویسے بھی۔ تو اس لیے اب اگر 30 حلقوں پر انتخابات جو ہو رہے ہیں، 43 پہ تو روک دیا ہے انتخابات، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلے کو فی الحال روک دیا ہے، تو 43 پہ تو نہیں ہونے جا رہے، 30 ہیں یا 33 حلقے ہیں جن میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 43 ہولڈ ہے پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے اور ان کے حلقوں میں ضمنی انتخابات، باقی 30 یا 33 پر جو ہونے جا رہے ہیں، وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو کتنے رہیں گے؟ 43 اور 30 یہ کتنے بنے؟ یہ 73 بنے۔ 73 سے تو کام نہیں چلے گا، ظاہر ہے وزارت عظمیٰ تو نہیں لے سکتے نا، 73 سے وزارت عظمیٰ نہیں لے سکتے پی ٹی آئی کے لوگ، اور یہ اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے وہ جا سکتی ہے راجہ ریاض کی۔ تو اپوزیشن لیڈر کے پاس کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپوزیشن لیڈر کے پاس زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مشاورتی عمل میں شامل ہوں گے، کہ جب نگران سیٹ اپ مرکز میں بنے تو وہ نگرانوں کے لیے مشاورت کرے وزیر اعظم کے ساتھ، تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ حکومت الیکشن نہیں چاہ رہی، پی ٹی آئی چاہتی ہے الیکشن، اور موجودہ حکومت اور یہ جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، باقی جماعتیں، یہ الیکشن میں جانے کی، عام انتخابات میں جانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے۔ جو مہنگائی کا اس وقت ہے، عوام کو ریلیف انہوں نے نہیں دیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں کہ بھائی ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، اور جب تک ہم مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو عمران خان جو تباہی کر کے گئے 3.5 سال میں، تو اس کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مشکل فیصلے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ عوام کو ریلیف دے سکیں، ریاست کو بچا سکیں، ملک کو بچا سکیں، اور اب ہم نے سیاست کو بھی بچانا ہے، ریاست کو بھی۔ پہلے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، اب ہم ریاست کے ساتھ پھر سیاست کو بھی
थोड़ा सा बचाएं। तो ये इलेक्शन डिले करके अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं। जो प्लानिंग गए कामयाब कितना होते हैं कितना नहीं होते, तजुर्बेकार जमाते हैं। ये तो मुझे इतना तो पुरुमीद है हम लोग कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, ये तजुर्बेकार जमाते हैं। ये ऐसे ही कोई भोंडा काम नहीं करेंगी जिस तरह इमरान खान या PTI करते रहे हैं। तो इनमें से तवक्को की जा रही है अभी भी कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अवाम को रिलीफ देंगे। तो इस साल शायद इलेक्शन न हो, अगस्त सितंबर में भी न हो, और ये इस बजट में फ़िलहाल अवाम को रगड़ा है, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क बचाने के लिए और कोई चारा नहीं है इनके पास फ़िलहाल, तो अवाम को शायद बजट में फिर रिलीफ दें। और हो सकता है अगला बजट भी 2024 का जो बजट है 23-24 का, वो भी शायद यानी 24 का जो 24 में पेश किया जाएगा वो भी शायद ये जमातें दें और उसमें बड़ा रिलीफ देकर अवाम को फिर ये इलेक्शन में जाएं। और उस वक़्त लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सारी जमातों के लिए हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए। इस वक्त अगर PTI यकतरफा जाएगी या फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी उनके साथ मुकाबले में खड़ी होती और पीपल्स पार्टी हार जाती, तो ये एक ट्रेंड सेट हो जाता आइंदा आम इंतखाबात के लिए और मकबूलियत के ग्राफ का भी अंदाज़ा हो जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी का उसमें अगर हार जाती तो नुकसान होता और आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी नुकसान होता पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को ये समझाया गया है कि यकतरफा PTI अगर इंतखाबात में जाती है तो ये यकतरफा इलेक्शन होगा, इसमें जितने भी 10 वोट पड़े, 80 वोट पड़े, 80,000 पड़े, यकतरफा है, मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं है PDM की जमातों का। तो कंपैरिजन ग्राफ लेवल अंदाज़ा कैसे किया जाएगा, कौन कैसे करेगा, ये तो यकतरफा इलेक्शन होगा, इसकी क्रेडिबिलिटी भी ऐसी नहीं होगी और कंपैरिजन भी कोई नहीं होगा, मुकाबला जब नहीं होगा तो इसलिए इनको यकतरफा इलेक्शन लड़ने दे, इनका नुकसान होगा। उसमें नुकसान ये भी होगा भाई 33 हल्के यानी 33 अरब रुपए, करोड़ों तो आते हैं ना, 33 अरब मजमूई तौर पर समझें PTI को खर्च करने पड़ेंगे, तवानाइयाँ सर्फ करनी पड़ेंगी, आवाम को रगड़ा होगा, कैंपेन चलाएंगे और मुकाबले में भी कोई ना हो और फिर ये यकतरफा इलेक्शन लड़के आ भी जाएं तो अपोजिशन लीडर इनको मिलेगा, लेकिन इलेक्शन इनको नहीं मिलेगा। जो प्लान है हुकूमत का और हुकूमती जमातों का वो ये है। इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर दिया है कि वो भी PDM की तरह ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।